اللہ نے مخلوق بنائی، جتنی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے سب کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کو اتنا عزت عطا فرمائی۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم کے اوپر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کو اپنے سینوں کے اوپر لے لیا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور کتنا عرصہ پتہ نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1400 سال گزر گئے، اور حضرت ابراہیم کے زمانے کو کتنے سو سال گزر گئے ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ مقام ابراہیم نے، جو پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے کے اوپر لیا تھا، آج بھی موجود ہے، لوگ دیکھ کر آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، مقام ابراہیم کے اوپر نماز پڑھو، اسی کو مصلی بناؤ، اسی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات بتاؤں کہ مطاف کعبہ میں نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر دیا جاتا ہے، مگر مطاف میں اللہ نے جو عظمت مقام ابراہیم کو دی ہے وہ اس سے بڑھ کر دی ہے، کہ مطاف میں نماز پڑھنے والے اگر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا تو ثواب وہاں پہ ملنا تھا، یہاں پہ اور بھی بڑھا دیا جائے گا، کیوں اللہ نے مقام ابراہیم کو عزت اور مقام مطاف سے بھی زیادہ بخشا ہے۔ اور ہدی للعالمین فی آیات اور بھی بہت ساری نشانی، اللہ نے فرمایا نشانیاں ہیں۔ حجر اسود کو دیکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما، شروع سے لے کر آج تک وہ پتھر چوما جا رہا ہے۔ پتھر کیا ہے؟ وہ کون سا پتھر ہے؟ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ پتھر آیا تھا۔ وہ جب پتھر آیا تھا موتی کی طرح سفید تھا، چمکتا تھا، آج اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گناہ گار لوگ آتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں تو اسے چومتے ہیں تو وہ لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اور یہ جو مطاف جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، ایک چکر جب حجر اسود تک شروع کریں گے، حجر اسود تک پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا، 7 چکر لگانے، طواف پورا کرنا ہے، تو پھر جا کے طواف پورا ہوگا، پھر اور ارکان پورے کر کے پھر حجر اسود کا بوسہ لے کے پھر سعی کر کے اس کے بعد عمرہ پورا ہوتا ہے۔ عمرے کے ارکان جتنے ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ جو عمرے پہ جاتے ہیں انہیں ساری ترتیب جیسے عمرہ کرنے والے کو جو آتی ہے ترتیب، وہ پھر ہم جب جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھی کیا کیا ترتیب سے جو عمل ہے وہ کرنے ہیں۔ تو یہ ایک پتھر ہے مقام ابراہیم جس نے اپنے سینے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو جو ہے وہ اپنے سینوں میں لیا ہوا ہے، آج بھی وہ قدم موجود ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش والے لوگ حضور کے قدم کو دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ جو مقام ابراہیم میں قدم کا نقش ہے وہی قدم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نقش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، بڑی مدت ہوئی، آج بھی وہ نشان موجود ہیں۔ بڑی نشانی ہے، ایک عجوبہ ہے، ایک معجزہ ہے، بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی مدت گزر گئی، قبریں ختم ہو جاتی ہیں، نشان ختم ہو جاتے ہیں، اور کتنے قبرستان جو جن کی قبروں کے اوپر 100 سال کے بعد پھر دوسری قبر بن جاتی ہے، تیسری بن جاتی ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج بھی وہ نشان پتھر کے اوپر موجود ہے۔ اور یہ بھی باقی بتایا کہ کتنے لوگ اسے ہاتھ لگا کے مس کرتے رہے، زیارت کرتے رہے، پھر بھی وہ نشان موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جس نے ان قدموں کے اوپر نماز پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ مقام ابراہیم کو جو ہے مصلی بناؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قرآن کہتا ہے کہ جو حرم میں داخل ہو وہ امن میں آ گیا، کہ اب اسے حکومت بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جرم کیا اس نے باہر، جب حرم میں آیا تو حرم کی برکت سے وہ جو حکومت بھی اس سے بدلہ نہیں لے سکتی، اسے نہیں پکڑ سکتی جب تک وہ حرم میں ہے، کیونکہ وہ امن میں ہے۔ باقی بھی بہت ساری نشانیاں بتائی علماء نے، لکھی چند کی نشانیاں، کہا کہ پرندے تو پرندے ہوتے ہیں، جانور جانور ہی ہوتا ہے،
جانور جانور ہی ہوتا ہے، اسے کیا خبر، مگر جب بیت اللہ شریف کے بالمقابل آتا ہے تو بیت اللہ شریف کے اوپر سے بالکل پرندے بھی نہیں گزرتے، اتنا احترام پرندوں کے اندر بھی۔ اور یہ بھی لکھا علماء نے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی پرندہ بیمار پڑتا ہے تو بیت اللہ کی دیوار کے قریب سے ہوا لیتے ہوئے جاتا ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ تمام انسانوں کے جو دل ہیں بیت اللہ کی طرف کھینچے ہوئے ہیں، محبت ان کو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ ہر کسی کے، پاکستان میں دیکھ لو، ہندوستان میں دیکھ لو، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں کہ بیت اللہ کی دل میں تمنا ہے کہ اللہ دولت دے میں بھی حج کو جاؤں، کھینچے ہوئے ہیں دل۔ یہ بیت اللہ شریف کی ایک برکت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کعبہ شریف کی طرف نظر کرنے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب آنسو جاری ہونا، اب اس بات کو بھی اگر کھول کے یوں کہ ایک غم کے آنسو ہوتے ہیں، ایک خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو وہاں پہنچ کے بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہے اس کے کس چیز کے آنسو ہیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہوگی تو ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، بندہ جانے والا بیت اللہ کی طرف نظر کرتا ہوگا، اس کی طرف بھی رحمت کے چھینٹے پڑتے ہوں گے، اور پھر اس کی دل کی تمنا اٹھتی جاگتی ہوگی، پھر وہ اپنے گریبان کے اندر اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوگا، پھر بیت اللہ کو دیکھتا ہوگا، پھر رب کی ذات بھی اسے یاد آتی ہوگی، پھر اپنے گناہ کی بات بھی اسے یاد آتی ہوگی، تو پھر جب بیت اللہ کی طرف دیکھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے جب نادم ہو جاتا ہوگا، آنسو بہنے کی دیر ہوگی، اللہ نے اسے معاف کر دینا۔ جتنا بھی خدا گناہ کر کے جائے، جب آنسو بہہ اٹھے، ہاتھ اٹھ گئے، دل کی دنیا موم ہو گئی، اندر سے آہیں اور سسکیاں نکلیں، فیض و عرفان کی بارش اس کے اوپر شروع ہوئی، جتنے گناہوں کے دلدل میں وہ پھنسا ہو اللہ اسے پاک کر دے گا، اس کا دل کی دنیا بدل جائے گی، اس کی اس کے سوچ خیالات بدل جائیں گے، اس کے اندر احساسات جذبات بدل جائیں گے۔ اسی طرح تو کہتے ہیں کہ جب حاجی حج کو جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ دھل کے صاف ستھرا ہو کے واپس آتا ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف اور روضۃ الرسول کی جس نے زیارت کی کہ وہ پاک جگہوں سے ہو کر آیا، کیوں وہ پاک نہیں ہوا ہوگا، وہ بھی پاک ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کا قصد کرے، کہ ابرہہ نے قصد کیا تھا، وہ بھی وہ بھی نیست و نابود ہو گیا، اس کو بھی خدا نے برباد کر دیا، اور 1000